ایک آواز بلند صلوات بولیں۔ رحم اللہ لمن قرأت الفاتحہ۔ آواز بلند صلوات۔ بہرحال پہنچنے میں تاخیر ہو گئی لیکن انشاءاللہ منزل اپنی قریب ہے۔ ایک آواز بلند صلوات بھیجیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رسول المشرقین ورسول المغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتہ التامی، الرسول المسدد والنبی الموجد والمحمود الأحمد، والنبی المحذب صاحب الجود والعطاء والتذکرة والبقاء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جبرائيل خادمه وبراق مركبه أبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم۔ صلوات۔ تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی کہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی کہ جس نے ذرے کو آفتاب بنایا، چمکنے کی توفیق عطا فرمائی، دولتوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا۔ تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی کہ جس نے بیماریوں کے ذریعے امتحان تو لیا لیکن شفا کے ذریعے بخش بھی دیا۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی ہے کہ جس نے 1,24,000 پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ اور اس کا کرم پھر ہم پر ہوا کہ اختتام نبوت کے بعد کہ جب کبھی نبی نہیں آنے والا تھا، اس نے پھر ہدایت کا ذریعہ چہارتا معصوم علیہ السلام جیسے افراد کو مارا۔ وہ خالق و مالک و پروردگار رحم کرتا ہے لیکن ہم اس کو احساس نہیں کر پاتے، وہ کرم کرتا ہے ہم احساس نہیں کر پاتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو احساس ہو جائے، خدا کے بندے کو احساس ہو جائے کہ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس پر کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں،
اللہ نے اس کو ہر طرح سے آرام دیا ہے. جب اس کو احساس ہو جائے، اول تو احساس نہیں ہوتا. کیوں احساس نہیں ہوتا؟ اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کے عادی نہیں. اگر احساس کیسے ہوتا ہے، کبھی نماز پڑھ کے دیکھیے، صبح کی نماز پڑھ کے دیکھیے تو احساس ہوگا کہ اس کا کرم نازل ہو رہا ہے. یہ کرم نازل نہیں ہو تو ہمیشہ نازل رہتا ہے. ہمیں توفیق ہو گئی کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. بس یہ توفیق اگر ہم کو احساس ہو جائے اس توفیق کا، تو امام کہتے ہیں کہ جب تم کو، میرے چاہنے والوں، جب تم کو احساس ہو جائے کہ تم پر نعمت خدا کے قریب ہو گئے ہو، تو امام کرواتے ہیں کہ فوراً شکر کا سجدہ. شکر کا سجدہ کیا ہے؟ کہ اس کو دو طرح سے تمہارے سامنے آئے گا. ایک تو نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، اور دوسرے وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد. اس کا کرم ہی تو ہے. کبھی ہم نے سوچا نہ جانے کتنے لوگ ہیں، لیکن اس فرش عزا پر بیٹھنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی. عزیزوں وسعت ہے اس فرش عزا میں. وسعت کیسی ہے کہ یہاں پر آ کر دیکھو، یہاں تمہیں آدمی بڑھے ہوئے ملیں گے، لیکن جو بھی آئے گا اس کو جگہ ضرور ملے گی. جو آئے گا اس کو جگہ ضرور ملے گی. کہا کیوں؟ کہ یہ حسین کا کرم ہے. یہاں نہیں، کربلا جا کر دیکھو کہ جہاں پر لاکھوں آ سکتے ہیں صرف، لیکن وہاں کروڑوں اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں. یہ کس کا کرم ہے؟ ادھر عباس علیہ السلام کا کرم ہے، ادھر حسین کا کرم ہے کہ تم ہم تک آؤ، جگہ ہم تمہیں دیں گے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. ہم تک پہنچنے کی کوشش کرو. جب ہم تک پہنچ جاؤ گے تمہیں احساس ہو جائے گا. عزیزوں یہ مجلس جو ہے آج کی، یہ دو معصوموں کی مناسبت سے ہے. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کا پیغمبر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ ہے جس کو پیغمبر نے اپنا بیٹا کہا. ان دو معصوم کے مناسبت سے مجلس ہے. بہرحال جس آیت کو ہم نے آپ کے سرنامہ کلام کرا دیا آپ کے سامنے، اس میں یہی تذکرہ ہو رہا ہے. اے ایمان والوں، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیع الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہاں تک بات ہو جاتی اور خاموش ہو جاتا تو یہ ہوتا کہ یہاں اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہے. لیکن آج جو ذکر ہے وہ دو شخصیت کا ہے. آج ذکر دو شخصیتوں کا ہے، دو معصوم کا ذکر ہے. تو قرآن نے اس آیت میں دونوں معصوم کو رکھا. کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو. صاحب امر معلوم ہے کون ہے؟ صاحب امر امام زمانہ اور چار معصوم. یہ چار معصومین صاحب امر ہے. اور آج جس کی گفتگو ہے پیغمبر نے سب سے پہلے کائنات میں آ کر کیا کیا؟ کیا فوراً رسالت کا اعلان کر دیا؟ نہیں. جیسے ایک ذاکر ممبر پر آنے کے بعد فوراً گفتگو نہیں کرتا ہے، پہلے تمہید باندھتا ہے، اور تمہید کے بعد پھر اپنا تذکرہ کرتا ہے، جو آیت کی ہے اس پہ مفصل بیان کرتا ہے. اسی طرح جب رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آ گئے تو رسول نے پہلے رسالت کا اعلان نہیں کیا. کہتے یہ ہے کہ رسول نے کیا کیا آنے کے بعد؟ اس ماحول میں کہ جو کافروں کا ماحول تھا، اس ماحول میں جو ظالموں کا ماحول تھا، اس ماحول میں کہ جو ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے تھے، ایک دوسرے کو تکذیب کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ یہ جھوٹا یہ جھوٹا، اس ماحول میں سب سے پہلے پیغمبر نے اپنے امین ہونے کا سکہ جمایا. کوئی بات نہیں کہی، کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے. سب سے پہلے پیغمبر نے کیا کیا کہ پیغمبر نے پہلے اپنے کو منوایا. جب اپنے کو منوایا اور منوانے کا عالم یہاں تک پہنچا کہ اس عرب میں
اس عرب میں کہ جس میں رسول رہتے تھے، اس عرب میں کہ امانتیں رسول کے پاس رکھ کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تم امانت اسی طرح جو کہ تم ملتی تھی۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ رسول کا تھا۔ رسول امانتوں کے ذریعے انسان کو اپنے قریب لا رہے تھے، اور امانتوں میں اتنے امین ہوئے کہ کوئی کہتا تھا کہ امین کون ہے اس عرب میں، تو کس کا نام آتا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول نے جب اپنی امانت امین ہونے کا پورا ثبوت دے دیا، تو اب رسول نے کہا کہ اب امتحان کی منزل ہے۔ امتحان کی منزل کیا ہے؟ مولا یہ ابھی نماز تو پڑھتے نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، یہ کوئی کام کرتے نہیں، اب امتحان کیا؟ کہ اب امتحان کی منزل ہے کہ یہ کہاں تک امین مانے، یہ ہم کو کہاں تک امین مانے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا، سب جمع ہیں اور رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھے کیوں نہ کہ اس کے نور سے، اس کے چہرے سے نور چمک رہا ہے، نور چمک رہا ہے اس کے چہرے سے، سب جمع ہے پورا عرب۔ اور اس کے بعد رسول نے ایک بات کہا کہ تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ جو نہیں جانتا ہے وہ پہچان۔ رسول نے کہا کہ یہ بتاؤ، سب جمع ہو اس پہاڑ کے دامن میں، اور میں اللہ کا رسول اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم کو قتل کر دے گا، اور تم وہاں جا کر دیکھو، پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ کی چڑھائی، پہاڑ کی محنت کرنے کے بعد وہاں تک پہنچے، لیکن تم کو لشکر نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس وقت کا کافر، اس وقت کا رسول کو رسول نہ ماننے والا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا، میرے پیغمبر کے لیے ایک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اور ہم میں وہاں جا کر ہم نے دیکھا۔ دیکھیے امانت کس طرح، امین کیسے مانا جاتا، محبت کیسے کی، کہ اگر ہم نے وہاں جا کر دیکھا اور وہاں جانے کے بعد ہم کو لشکر نظر نہ آیا، تو اے اللہ کے رسول، ہم تم کو رسول مانے یا نہ مانے، ہم تم کو حبیب خدا مانے یا نہ مانے، ہم تم کو رسول خدا مانے نہ مانے، لیکن اگر ہم نے وہاں جا کر دیکھا اور ہم کو لشکر نظر نہ آیا، تو اے اللہ کے رسول، ہم اپنے کو اندھا کہہ سکتے ہیں، آپ کی امانت پہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ سرواجی جی محبت والے محمد، یہ اللہ کے رسول کو اتنا ماننے والے، اتنا امانت کا اپنا سکہ جمایا کہ کوئی رسول مانے نہ مانے، لیکن ہم تمہیں تمہاری امانت پر شک نہیں کر سکتے، تم امین ہو۔ جب رسول نے یہ تمام چیزیں اپنی کر لی، عزیزوں یہ جو تاریخ ہے، آج 27 صفر ہے، شہادت رسول خدا ہے۔ بس دو چیزیں اور بیان کرنے کے بعد پھر امام حسن کہا کہ پیغمبر نے یہ اپنا امان منوایا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو پکڑ کر کرنا، پہلے امین بنے، اور جب امین بن گئے تو کافروں کو بھی اتنا بھروسہ ہو گیا کہ ہم اس کے پاس امانت رکھ دیں گے تو کبھی ہماری امانت خراب نہیں ہو سکتی۔ رسول نے اپنا اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد بہت سے لوگ کہ جو نہیں مان رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ تھے جو آ رہے تھے، لیکن رسول کو اذیتیں دی گئی، میرے پیغمبر کو اذیتیں دی گئی، اور پیغمبر نے اس قرآن کے جملے کو کہ اے پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، ہم نے تم کو خلق عظیم پر فائز پایا، تم خلق عظیم کے مالک ہو۔ اب یہ خلق کیسے بیان ہو؟ یہ خلق اے پیغمبر کا جو بیان ہو رہا ہے تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ صرف رسول کی تعریف ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میری امت بھی اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے کہ خلق عظیم پر اگر اس کا پیغمبر فائز ہے تو ہم کو بھی خلق عظیم پر فائز ہونا چاہیے۔ یہ تبلیغی پہلو ہے عزیزوں، کہ ہم کو بھی ہم نے
کیا گھر میں ہم نے اپنا انداز دیکھا ہے؟ ہر گھر کا ماحول الگ ہے. بس آج یہ پیغام لے کے جائیے گا کہ گھر میں ہمیشہ خلق عظیم پر فائز ہونے کی کوشش کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم اٹھ کے جا رہے ہیں، بھائی سامنے ہیں، ہم نکل گئے. کہا کیوں؟ کہا ہمیں کام تھا. نہ، خلق اس کو نہیں کہتے ہیں. احترام بھائی کا ضروری ہے، باپ کا احترام ضروری ہے، ماں کا احترام ضروری ہے. عزیزو، صرف یہ کہنے سے کہ یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. ان یقولو آمنا، کہ ہم ایمان لائے، یہ کہنے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایمان والا ہو گیا. ایمان کے لیے امتحان کی ضرورت ہے. ایمان ہے تو امتحان ضروری ہے. اب امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان کی کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے، امتحان کی کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے. تو ہم کو پہلے اپنے ایمان کے لیے ہم کو امتحان دینا پڑے گا. وہ امتحان کیسا ہے؟ کہا امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بھائی کا کہنا مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں. ہم بھائی کو ایک چھوٹے سے عمل رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاید اس چیز کو ہم ہر جگہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل بتایا. کہا کہ کیا کہ اگر ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ احترام ضروری ہے. جب تک ایمان کا امتحان نہیں ہو جاتا تب تک انسان جو ہے وہ ایمان میں رہے گا. لیکن ایمان اس کا ہے یا نہیں؟ ایمان تو کافر بھی لا سکتا ہے، لیکن اس کا پتہ کیسے چلے؟ پتہ کیسے چلے کہ ایمان ہے؟ کہا کہ جب تک امتحان نہیں ہوگا تب تک نہیں پتہ چلے گا ایمان کے لباس میں کافر ہے. کہا صاحب ایمان کے لباس میں کافر کا ہم نے یہاں کی بات نہیں ہے. ایک شخصیت نے سجدے کیے، ایمان کے لباس میں رہا، سجدے کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اوپر بلایا، پہلے آسمان پر، ایمان کے لباس میں تھا، امتحان نہیں ہوا تھا. چلتے رہے. پروردگار تو جانتا ہے، کیا جانتے ہیں جب تک اس کا امتحان نہ ہو جائے، جب تک یہ امتحان میں کامیاب نہ ہو جائے تو اس کو ایمان کے لباس میں سمجھنا، ایمان والا نہ سمجھنا. سرکار جو محمد اور جب یہ کرتا رہا تو اب یہ دیکھو کہ اس کی منزل کیا ہو گئی. فرشتوں کو درس دے رہا ہے، ایمان کے لباس میں دے رہا ہے. یہاں تک کہ جناب آدم کا پتلا بنتے ہوئے دیکھا، اعتراض نہیں کیا. جناب آدم کو روح پڑتے ہوئے دیکھ، اعتراض نہیں کیا. اعتراض اس کا مطلب کہا کیا کہ خلافت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کو خلیفہ بنا رہے، کوئی بات نہیں، کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کو پتلا بنا رہے، کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن لباس ایمان میں تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا. پتہ کہاں سے چلا؟ کہ جب اللہ نے کہا اے ملائکہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سجدے میں چلے جانا، تم سجدے میں چلے جانا. اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ جناب آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے سجدہ معبودی ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ سجدہ معبودی یا سجدہ تعظیمی ہے؟ یہ سجدہ معبودی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. یعنی جو احترام نہیں کرتا، جو احترام نہیں کرتا اس کو بارگاہ خدا سے نکال دیا جاتا ہے. پروردگار تو کیوں نکال رہا ہے؟ کہ اس نے آدم کا احترام نہیں کیا. تو سمجھ لینا جو احترام نہیں کرتا بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. سلام دیجیے محمد والے محمد. لہذا احترام کی یہاں نہیں. کیا ہوا کہ لباس ایمان سے باہر آ گیا، اور جب باہر آ گیا پروردگار کیا کہ وہ تو تھا ہی کافروں میں.
لیکن ادھر احترام سے بچا. ہم آج تابوت کا احترام کرتے ہیں، جب تابوت کا احترام نہ کرے تو ہمارا امتحان ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اس کا دیکھنا ہے کہ ایمان والا ہے یا یہ رحمان والا ہے یا شیطان والا ہے، تو یہ کر لینا کہ خانہ ایک علم تعزیے کا سجا لینا اور اس کو سجا کر دیکھنا. جو اس کے سامنے سر جھکاتا ہوا نظر آئے وہ رحمان کا ہے، جو منہ بناتا ہوا نظر آئے دروازے میں محمد علی محمد، یعنی کہ احترام ضروری ہے. رسول نے بھی کہا کہ احترام ضروری ہے، اگر احترام نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے. ہمارا امتحان احترام کے ذریعے ہو سکتا ہے. ہم احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر احترام کریں گے تو یقیناً ہم جب اہل بیت کا احترام کر رہے ہیں، جب ہم تابوت کا احترام کر رہے ہیں، جب ہم تعزیے کا احترام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو چکا ہے احترام کے ذریعے. صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم. وہی اللہ کا رسول ہے کہ جو خلق عظیم پر فائز ہے. خلق عظیم پر فائز ہے. آپ کا 1000 مرتبہ سنا ہوا ہے کہ رسول جس راستے سے جا رہے ہیں اور اس راستے پر جب جاتے ہیں تو ایک ضعیفہ ہے جو اوپر سے کوڑا جمع کر ان کے اوپر ڈالتی ہے. ایک دن 2 دن 3 دن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ راستہ بدل دیجئے. پیغمبر نے کہا میں راستہ بدلنے نہیں آیا، بدلوانے کے لیے آیا. میرا کام راستہ بدلنا نہیں، راستہ وہی رہے گا اور وہی راستہ آپ کا ہوگا. بس کچھ دن گزرنے کے بعد پڑھتا پیغمبر آپ دوسرا راستہ بدل کر راستہ نہیں بدلیں گے، ہم راستہ بدلوانے کے لیے آئے کہ جس راستے پر وہ ہے. یہ ہمیں پیغام دیا ہے پیغمبر نے کہ جس راستے پر جا رہے ہو اگر وہ حق کا راستہ ہے تو کبھی نہ چھوڑنا. کبھی اس پہ بدعت کے فتوے آئیں گے، کبھی اس پہ چہرہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی اس پر تہمت لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر حق پر ہو تو حق کا راستہ نہ چھوڑنا، اس کا راستہ چھڑانا کہ جو تمہارے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جب اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہاں سے نکل رہے ہیں تو یہاں سے نکلنے کے بعد لوگ ہم کو آدمی نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا جا رہا ہے. ہمارے سے لوگ عبرت حاصل کریں، اور جب عبرت حاصل کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہیں اور ہماری نسل بھی کامیاب ہے. صلوات بھیجئے محمد. یا رسول اللہ راستہ بدل دیجئے. کا راستہ نہیں بدلنا ہے، جاتے رہے. اور جب ایک دن اس سے غلاظت نہیں آئی، کوڑا نہیں آیا، تو رسول نے سر اٹھا کر دیکھا. اللہ رحمت للعالمین نے سر اٹھا کر دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پوچھا کیا ہوا آج یہ کیوں نہیں ہے، کیوں کوڑا نہیں ڈالا؟ تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ یہ 3 دن سے بیمار ہے. اللہ پیغمبر نے اپنا قدم روک دیا اور روکنے کے بعد اس کے دق الباب کیا اور دق الباب کرنے کے بعد پہنچے، دیکھا کہ وہ کہ جو کوڑا ڈالتی تھی ضعیفہ تھی لیکن بستر پر لیٹی ہوئی ہے. یہ رسول کا خلق ہے، رسول کا خلق ہے کہ اتنا ہونے کے بعد بھی رسول اس کے گھر جا رہے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ اگر بھائی نے کوئی بات کہہ دی تو بھائی کا دروازہ بدل دیتے. ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی تو مہینہ اس سے بات نہیں کرنی. نہ، خلق عظیم کا باعث پیغمبر یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 3 دن کسی مومن سے کوئی مومن نہیں بولتا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہیں، سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس سے جا کر ملیں. ہو سکتا ہے کوئی پریشانی. کہا کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا صاحب ہمارا اتنا پیسہ لگ گیا ہے، اس پر اتنا بات ہو گئی، اب ہم کیوں اس سے صلح کریں؟ اللہ اکبر. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کیوں صلح کریں، ایک دفعہ قدم بڑھا کے تو دیکھو، شاید وہ تم کو معاف کرے.
کہا کہ چلے تو جائیں گے لیکن ہمیں جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں یہ تانا دیں گے. کہا یہ تانا نہ دیکھو، حساب ہے. جب دیکھا کہ صلح نہیں ہو رہی ہے، کہ چند دینار پر اس کی دشمنی، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ گریبان ہاتھ میں ہے، کہا صلح کر لو. کہا صلح نہیں کریں گے. ابھی کچھ پیسہ تو لگے گا جا کے جب عدالت میں بات پہنچ جائے گی. کہا ہاں. ایک شخص اٹھا کر کتنا پیسہ کہ یہ 40,000 دینار ہے یہ. اللہ اکبر. جب صلح ہونے کے لیے آئی تو اب وہ بیٹھا ہے. کہا کہ چاہتا تو ہوں صلح کروں لیکن کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا. کہا اب دل کی بات نہ سنو، اب عقل کی بات سنو اور جاؤ اس کے پاس. اللہ اکبر. گیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے قدموں میں گرتا وہ خود جھک کر اس سے مل گیا. صلوات بھیجیے محمد محمد. کہا کہ صاحب آپ نے بہت بڑا کام کر دیا، ہم دونوں میں میل کرا دیا. کہا میں ایسا نہیں تھا، ایک دوسرے کو پیسہ دینا نہیں چاہ رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو ہم نے پیسہ دیا ہے وہ میرا پیسہ تھا ہی نہیں. ایک صلح کرانے کے لیے جو ہم نے پیسہ دیا ہے وہ ہمارا نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا کہ دراصل میں فلاں کا وکیل ہوں، یہ خمس کا پیسہ تھا. مولا نے کہا، میرے مولا نے کہا اگر اس پیسے سے کسی کے بارے میں صلح ہو رہی ہے تو اس کو صلح کرا دو. خمس کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو پہلی بار خمس نکالتا ہے وہ 70 جگہ دیکھتا ہے. اب ہم نے خمس نکالا ہے، اس کو دے دے، نہ اس کو نہ دے، اس کو دے دے، نہ اس کو نہ دے. ہاتھ میں پیسہ ہے، نیا خمس نکالنے والا بنا. ارے بھائی جب تک تمہارے ہاتھ میں تم ذمہ دار، اور جب تم نے کسی کو دے دیا تو تم اپنی ذمہ داری سے برطرف ہو گئے. اب وہ ذمہ دار ہے. اب وہ ادھر ادھر نہ دیکھو. جس کو اللہ کے رسول نے اپنا اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنایا ہے آپ اس تک پہنچا دیں، اپنے ذہن کو پاک کر لیں، اپنے کو پاک کر لیں. اب ذمہ داری اس کی ہے، وہ کس راہ میں خرچ کرتا ہے. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. یا پیغمبر اب آپ آئے ہیں جب میں بیمار ہوں، میں اٹھ بھی نہیں سکتی، اب بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. پیغمبر کی مسکراہٹ کے ساتھ جب لب کھلے کہا ضعیفہ ہم تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم تو تمہارا حال پوچھنے کے لیے آئے. اور بہت اتنے کم جملے. کہا پیغمبر میں اتنے دن تمہارے ساتھ پر گستاخی کرتی رہی، اس کا بدلہ نہیں. کہا میرے اسلام میں بدلہ نہیں ہے، میرے اسلام میں عیادت ہے. سلوات بھیجیے محمد علی محمد. عزیزوں واقعہ یہی ہے، لیکن یہ بات نتیجہ ہے. کہا کیا کہ واقعہ یہی ہے کہ رسول نے کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں عیادت کے لیے آیا ہوں. کیا رسول کے پاس تلوار تھی؟ رسول کے پاس کوئی اسلحہ تھا؟ رسول نے اس کو بدل دیا اپنے لفظوں سے. تو اب معلوم ہوا کہ اسلام تلوار کی نوک پہ نہیں، اسلام جو کردار کی نوک پہ پھیلا ہے. واضح محمد والے محمد. یہ ہے پیغمبر جو رحمت للعالمین بن کر آئے. عزیزوں یہ دو معصوموں کی گفتگو ہے. آئیے امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے باغ میں کھڑے ہوئے اور اس باغ سے کے قریب سے ایک لشکر گزر رہا جو مخالف کا ہے. مخالفین میں سے ایک لشکر گزر رہا ہے. کہا دیکھا کہ امام کھڑے ہوئے ہیں، کہا چلو آج ان سے امتحان کرتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ان کا امتحان نہیں لیا جاتا، یہ امتحان ہے. چلو امتحان پوچھتے ہیں. کہا کہ آگے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کہ آپ جواب دیں گے؟ کہا کہ بالکل ضرور جواب دیں گے. ایک سلوات بھیجیے محمد. آنے کے بعد پوچھا، کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے، یہ مولا کی چاہت ہے، اگر مولا چاہ لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟
مولا اگر چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ مولا کی شہادت کا آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ اے فرزند رسول، اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہیں، اس درخت میں کتنی کھجوریں لگی؟ بے ساختہ امام نے فرمایا 3313 کھجوریں، 3313 کھجوریں۔ اس نے فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ دیکھو جاؤ اور جانے کے بعد گنو کتنی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد کی فضیلت امام حسن علیہ السلام ہے۔ جائیے گنیے کتنی ہیں۔ تب سے گننے لگے، گنتے گنتے اللہ اکبر، گنتے گنتے جب پہنچے اور گن چکے، کہا کہ کیا ہوا، کتنی ہے؟ تو کانپنے لگے ہاتھ ان کے جو گن رہے تھے۔ کہا کہ حضور تو 3313 ہی ہیں، حضور تو 3313 ہی ہیں۔ اس نے اپنا دامن بچایا اور بچا کے چلنے لگا۔ فرزند رسول نے روکا، روک، ابھی ماجرا تو سن لے کیا ہے۔ یہ حضور 3313 نہیں تھی، حسن نے چاہا تو 313 ہو گئی، حسن نے چاہا تو 313 ہو گئی، یعنی چاہتے امام وہ ہے جو چیز نہ ہو جائے۔ سلام جی محمد علیہ محمد۔ جو چیز نہ ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دربار میں ہے، حکم ہو گیا کہ دیکھو ان کو بلا رہے ہیں جو فرزند رسول ہے، نہ تو کوئی احترام کے لیے اٹھے اور نہ کوئی ان کو گفتگو کے لیے اٹھے۔ وہ آئیں گے اور آ کر اپنے جگہ خود بیٹھ جائیں گے۔ آئے مولا، جیسے ہی دروازے پہنچے، کہا تھا کہ پردہ نہ ہٹائیے گا، ایک ہوا چلی، اس نے خود بخود احترام رسول میں پردے کو ہٹا دیا اور اس کے بعد فرزند رسول کو جگہ دی۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی قدم بڑھایا تو جس نے منع کیا تھا وہی حاکم پہلے کھڑا ہو گیا۔ یہ کھڑا ہوا تو جس کو منع کیا تھا وہ کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ تو نے تو کہا تھا کھڑا نہیں ہونا اور تو خود کھڑا ہو گیا۔ کہا تجھے معلوم نہیں ہے ایک فرشتہ ان کے پیچھے آ رہا تھا، اگر تو کھڑا نہ ہوا تو یہ آگ کا تعزیہ تیرے لیے ہے۔ صلوات جی محمد علیہ محمد۔ یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ عزیزو، دو معصومہ کا تذکرہ ہے جن کی آج شہادت ہے۔ 28 سفر کی شب ہے۔ عزیزو، ہم نے دیکھا جو کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا۔ شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، بابا کا سر زانوں پر ہے، ایک آواز آتی ہے۔ جیسے ہی آواز آئی، شہزادی نے کہا کون؟ کہا ہم اندر آنا چاہتے ہیں، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، ابھی آپ 2 مہینے 10 دن مسائل سن رہے ہیں، کبھی حسین کے مسائل سنے، کبھی زینب کے مسائل سنے، کبھی علی اکبر کے مسائل۔ آج حسین کی مادر گرامی کے مسائل سنے، حسین کے نانا کے مسائل۔ کیا ہے کہ آواز آتی رہی، شہزادی کہتی رہے میرا بابا بیمار ہے، رسول کو زہر دے دیا گیا تھا، آج شہادت کی شب ہے۔ شہزادی اپنے آپ زانوں پر سر رکھے ہوئے وہ آواز دے رہا ہے کہ مجھے آنے کی اجازت دو۔ جب شہزادی نے اجازت نہ دی تو ایک مرتبہ اس نے اس انداز سے کہا کہ شہزادی کے آنسو بہنے لگے، اور جیسے ہی آنسو بہ کر رسول کے رخسار مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، بیٹی کیا وجہ ہے؟ میری زندگی میں رونے کا سبب کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ میری زندگی میں رونے کا سبب کہا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بابا کوئی شخص ہے جو دروازے پہ آواز دے رہا ہے، اب اس کی آواز ایسی دردناک تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ رسول نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اے بیٹی یہ تیری قسمت ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تیرے در کا احترام ہے کہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
شہزادی روتی رہی بابا کو بیٹی روتی رہی. عزیزو ایک مرتبہ آواز آئی، اے علی شہزادی کو الگ کر دو. اللہ اکبر. شہزادی کو الگ کر دو. اے شہزادی تمہارے بابا کے کوئی زخم تو نہیں لگا تھا؟ شہزادی تمہارے بابا کا سر موجود تھا؟ اے شہزادی تمہیں کوئی تیر و نیزہ تو نہیں مار رہا تھا؟ آئیے کربلا کے میدان میں آئیے کہ تمہارا بیٹا حسین 3 شب روز کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے. آواز دے رہی ہے، میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ شہزادی روتے ایک مرتبہ ہٹی. مولا نے رسول کا سر اپنے صحنوں پر لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ رسول نے وصیتیں کرنا شروع کی. اب وصیتیں کرتے جاتے ہیں، حسین اور حسنین کے آنسو بہتے جاتے ہیں، زہرا کے آنسو بہتے جا رہے ہیں. عزیزو ایک مرتبہ علی مرتضی کے آنسو بہ رہے ہیں. ایک وہ وقت آیا کہ جب رسول نے کہا اے علی خدا حافظ، ادھر خدا حافظ کیا، ادھر روح منظر سے پرواز کر گئے. اللہ اللہ. لیکن عالم یہ تھا کہ رسول کو غسل کفن بھی دیا گیا. لیکن عزیزو آئیے اسی مدینے میں حسن مصطفیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے. اللہ اللہ کیسے برداشت کیا. ایک مرتبہ جب امام کو زہر دیا گیا اور امام کے جگر کے ٹکڑے آنے لگے باہر، تو ایک مرتبہ کہا گیا کہ زینب یہ ٹکڑے نہ دیکھ پائے، اس پر ایک چادر رکھ دو. ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا کہ زینب نے کہا نہیں، میرے بھائی کے ٹکڑے مجھے دکھائے جائے. اے زینب آج تو بات کا ٹکڑے دیکھ رہی ہو. جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزیزو ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ ایک مرتبہ وصیتیں کر رہے ہیں، اے حسین تمہارے حوالے، اے حسین یہ تمہارے حوالے، حسین زینب تمہارے حوالے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بھیا حسن اگر عورتوں کو ہمارے حوالے کر رہے ہو اور کرنا ہے تو عباس کے حوالے کرو. ایک مرتبہ مولا عباس کو بلایا گیا. اے بھیا عباس جب تک جیتے رہنا، بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزیزو مولا عباس نے وعدہ کر لیا کہ جب تک بازو سلامت ہے میری بہن کے پردے پہ آج بھی نہیں آ سکتی. عزیزو لو امام حسن نے وصیت تمام کی. اب ایک مرتبہ روح کفے سے انصری سے پرواز کرنا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے ہائے حسن کہہ کے فریاد کی. زینب طرف گئی، حسین طرف گئے. ایک مرتبہ غسل و کفن دیا گیا اور امام حسن کے جنازے کو تیار ہی دیکھیں گے آپ تابوت تیار کیا گیا. لیکن جیسے ہی عزیزو گھر سے کوئی تابوت جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے. یہ پہلا شہید ہے، یہ پہلا معصوم ہے، یہ پہلا شہید ہے، یہ معصوم ہے. عزیزو ایک مرتبہ گھر سے جیسے ہی تابوت نکلا آئے جنازہ لے کر چلے. اللہ اللہ کہ ایک مقام میں پہنچے، کچھ افراد نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ رسول کے نواسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بغل میں اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں. کہا کہ ہم یہ تو نہ ہونے دیں گے. ایک مرتبہ حسین کے سامنے جیسے ہی یہ بات آئی یہ نہ ہونے دیں گے. ایک مرتبہ حسین نے سر کو اٹھایا. اب جو سر کو اٹھایا کیا دیکھا؟ چھت پر ایک معظمہ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. لال رومال اس نے ہلایا، اس کا لال رومال ہلانا تھا کہ حسن کے جنازے پر 3 غسل
جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزیزو مولا عباس ایک مرتبہ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف آئے اور کہتے اماں غضب ہو گیا, اماں تلوار دے دو, غضب ہو گیا, آقا کے لاشے پر تیر آئے ہیں. عزیزو اب یہ لاشا جیسے ہی واپس آیا, ہر گھر میں جب تابوت لیا جاتا ہے, جب کسی گھر میں جنازہ جاتا ہے تو سفید کفن ہوتا ہے, لیکن جب یہ جنازہ واپس آیا اس میں تیر کے واسطے حسین نے ایک مرتبہ نیا وقت گھر میں لے کر آئے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے واہ حسنا کہتے ہوئے تیروں کو نکالنا چاہا. کہوں شہزادی آج امام حسن کے جسم میں تیر ہے, آؤ کربلا کے میدان میں حسین 300 بروز کا بھوکا پیاسا, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی لیزا مار رہا ہے. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. واہ حسین